بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت عالی شان بیان فرمایا۔ بعض کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم سے بڑے عالم خضر علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پتہ پوچھا۔ فرمایا جس جگہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہ آپ کو وہاں ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی نشانی بھی بتا دی کہ جس جگہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی وہاں ملیں گے۔ آپ نے مچھلی لی، یوشع علیہ السلام جو آپ کے پانجے تھے اور لائق شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کے خلیفہ بنے، اپنے خدمتگاروں کو ساتھ لیا اور چل دی۔ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ جو بحر فاس اور بحر روم تھی، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونا تھی۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی، اس کے نیچے آب حیات کا چشمہ تھا۔ ان دونوں بزرگوں نے وہاں آرام فرمایا اور ناشتے کے لیے بھنی ہوئی مچھلی ساتھ تھی۔ اسے جب پانی لگا تو وہ زندہ ہو کر پانی میں اتر گئی۔ یوشع علیہ السلام بیدار تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہ آپ سے واقعہ عرض کرنا بھول گئے اور دونوں وہاں سے چل پڑے۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا۔ یوشع علیہ السلام پریشان ہو گئے، عرض کی حضور آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو وہیں پانی میں چلی گئی تھی جہاں ہم نے آرام کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فرمایا چلو پھر واپس وہی ہماری منزل ہے۔ جب پھر اس مقام پر واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم ادنا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم طریقت کے اصول کے لیے کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا بے شک آپ ضرور میرے ساتھ چلیں، مگر کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، یعنی آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ آپ نے اسی علم سے فرمایا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، جو بعد میں ہونا تھا وہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے تھے جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے امام اور خضر علیہ السلام طریقت کے ماہر تھے۔ اسی لیے خضر علیہ السلام نے جو بھی کام کیے وہ شریعت کے خلاف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، اور میں آپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ لازمی ہی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میرے کسی کام میں اعتراض نہ کرنا، خاموشی سے چلتے جانا، میں خود ہی وضاحت کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ پھر دونوں چلے اور ایک دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے، اور ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کرایہ لیے بغیر سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے دو پھٹے اکاڑ دیے، مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہ آیا۔ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کیا آپ نے کشتی کو اس لیے پھاڑا ہے کہ تمام ڈوب جائیں؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایک ملاحوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو خراب کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر دونوں چلے حتیٰ کہ ایک میدان آ گیا، یہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ نہایت ہی حسین و جمیل تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے دیوار کی آڑ میں لے گئے اور اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے ایک بے گناہ کو قتل کر ڈالا، تم نے بہت برا کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اگر اس کے بعد میں نے آپ پر کوئی اعتراض کیا تو پھر بے شک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں چلے ایک بستی جس کا نام افتاکیہ تھا کے پاس سے گزرے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کہا ہم تمہارے مہمان ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے۔
وہ کہنے لگے یہاں مہمانوں کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ جب اس بستی سے نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار جو تقریباً 100 گز اونچی تھی گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعتراض تو کوئی نہیں، مگر ان لوگوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے۔ جاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کاموں کا باطن بھی بتا دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض کیا تھا۔ وہ کشتی جو میں نے پھاڑ ڈالی تھی اس کے مالک غریب لوگ تھے اور وہ اس کے ذریعے اپنے بال بچوں کی روزی کماتے تھے، اور جس دن ہم سوار ہوئے تھے اس وقت دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ جس کا نام جلندی بن کرکر تھا، جو اندلس کی بستی قرطبہ کا بادشاہ تھا، بیٹھا ہوا تھا، جو کشتی بھی صحیح و سالم دیکھتا اسے چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن ہیں، لیکن اس بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا اور والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی محبت میں والدین بھی کافر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما دے گا۔ رہی وہ دیوار جسے میں نے اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا تھا، اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے۔ بچوں میں ایک کا نام احرم اور دوسرے کا نام حریم تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ دفن کر دیا تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ ان یتیموں کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے باپ نے اس دیوار کے نیچے تمہارے لیے خزانہ رکھا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اپنے حکم سے نہ کیا، اور یہی ان باتوں کا راز ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس پورے واقعے سے معلوم ہوا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ علم شریعت نہ تھا بلکہ علم طریقت تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی وحی فرما دیتا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہ بھیجتا۔ یاد رہے کہ علم طریقت زبان سے نہیں بلکہ صحبت اور نظر سے سکھایا جاتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی کے پاس جانا اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے۔